نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ تعالیٰ دی بے حد و شمار حمد و ثناء اور لا تعداد درود و سلام سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ تے اور سلام اللہ تعالیٰ دے صالحین بندیاں تے۔ حضرات گرامی، حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فارسی دے توحید بارہ تعالیٰ لکھی ہے، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء لکھی ہے۔ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਬਕ ਵੀ ਹੈ۔ ہر چہ آیت در نظر از خیر و شر، جملہ ذات حق بود اے بے خبر۔ خیر اور شر جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اے نا واقف، وہ سب کچھ ہی ذات کا جلوہ ہے۔ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر اللہ تعالی کی طرفوں ہی ہے۔ تو جو کچھ بھی ہے خیر یا شر ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے سب اللہ تعالیٰ ذات دا جلوہ ہے، اودی صفات دا مظہر ہے ہر معاملہ۔ تو خیر اور شر انسان دی امتحان ازمائش دے واسطے ہے کہ ایک کیڑا رستہ خیر دا رستہ اپناوندا ہے یا شر دا، برائی دا، اچھائی دا، نیکی دا، سعادت دا، شقاوت دا، کیڑا رستہ اپناوندا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی تخلیق ہے ساری، یہ چیزیں انسان دے امتحان گاہ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء بھی ہے۔ او اسدر ارض و سما و لامکاں، او اسدر ہر ذرہ پیدا و نہاں۔ زمین اور آسمان اور لامکاں میں وہی ہے، اور وہی ہر ایک ذرہ میں ظاہر ہے اور ہر ذرہ میں پوشیدہ ہے۔ وہ ظاہر بھی ہو، والاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ تعالیٰ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اودے جلوے نے، اودے عکس ساری کائنات۔ پاسدار انفاس اے اہل خرد، تا ترائیں قافلہ منزل برد۔ اے عقل مند، اے انسان، اپنے سانس کی نگہداشت کر۔ پاسدار انفاس، اپنے سانس کی حفاظت کر، یعنی ہر سانس کے ساتھ ذکر میں مشغول رہ۔ سادے ذکر دا بیان کیتا گیا سارے سلسلے چ، اور بھی کئی سلسلوں کے سادہ ذکر کیتا جاتا ہے۔ سادہ ذکر اللہ دا بھی ہوتا ہے، سا اندر جائے اللہ، باہر آئے ہوس، خیال دے نال، کوئی زبان دے نال کر دینے، کوئی خیال دے نال، سانس دے نال کر دینے، وہ خفی ذکر ہوتا ہے سانس والا۔ تو سارے سلسلے نفی اسبات دا ذکر ہے، سانس دے نال خفی ذکر۔ پاسدار انفاس یعنی اپنے سانس دا خیال کر، ہوش رکھ، تیرا سانس خالی نہ جائے، کوئی اللہ دے ذکر تو خالی نہ جائے کوئی بھی سانس۔ سانس جڑی ہے کتھوں آندی ہے تے کتھے جاندی؟ سانس اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چوں آندی تے واپس اللہ دی بارگاہ جاندی۔ تو جیڑا انسان ذکر کر رہا ہوئے سانس دے نال، تو او سانس جدوں اللہ دے ذکر دے نال جاندی اللہ دی بارگاہ چ، تے اللہ تعالیٰ او دی طرف نظر رحمت فرماندا ہے۔ واپس آندی ہے تے اللہ دی رحمتاں، برکتاں، فیوز و برکات لے کے آندی پھر۔ تو انسان دے اندر اچھائیاں پیدا ہوندیاں نے، انسان دے اندر پاک ہوندا لگا جا رہا ہوندا۔ تو جیڑا سانس خالی جا رہا ہوندا ہے، ذکر تو بغیر سانس چل رہا ہوندا ہے، وہ سانس جس لئے اللہ دے پاس جاندا، اللہ دی بارگاہ جانتا، اللہ دے ذکر تو خالی ہوندا ہے، تو اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماندا، شیطان او دے وچ اپنے وسوسے داخل کر دیندا ہے۔ جس لئے سانس واپس آندی ہے تو رحمت لے کے نہیں آندی، وہ شیطانی وسوسے لے کے آندی، تے انسان دے اندر وسوسے سارا دن خیالات، برے خیالات چلتے رہندے ہیں۔ اس واسطے اللہ والے سانس دا ذکر دیندے نے، آپ بھی کردے نے، مریداں نوں اگے سانس دا ذکر سکھایا ہوندا ہے تاکہ وہ نظر رحمت لے کے آئے۔ سانس تے انسان دے اندر تبدیلیاں آندیاں جان، قدورتاں، نفرتاں، حسد، بغض، کینے، دشمنی، عداوتاں، سب چیزاں
نفرتاں ختم ہو جان تے اللہ دی رحمت اندر پیدا ہوئے، اللہ دے نور پیدا ہوئے تو انسان دا وجود جڑا نا نور نال بھرپور ہو جائے۔ اس واسطے انہوں نے یاد دہانی کرائی ہے۔ ولی شاہ کلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے سانو دسیا ہے کہ اپنے سانس دی نگہداشت کرو کہ کوئی سانس ہو دے ذکر تو خالی تا نہیں جا رہے، ہاتھ کار والے دل یار والے، ہاتھ جڑے نے اپنے جسم نو باڈی نو دنیا دے کماں چلائی رکھو، یہ نہیں کہ سارا کچھ چھڈ کے ذکر کرنا ہے، جنگلاں جا کرنا نہیں، جنگلاں چ نہیں جانا، ذکر کرنا ہے، گھر دے سارے کاروبار کرنے نے، دنیا داری کرنی، پوری بیوی بچیاں دے حقوق پورے کرنے، ماں باپ بھੈਣਾں بھرائی ہمسائے سارے جو بھی سب کچھ دے حقوق اللہ تعالیٰ نے جنہاں دے حقوق سارے ذمہ پائے نے وہ حقوق پورے کرنے نے، کاروبار کرنے نے، وہ چو اپنے بچیاں دا پیٹ پالنا ہے تے اللہ دے رستے تے خرچ بھی کرنا ہے۔ تو یہ درجہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ہے کہ اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام رکھو ذکر کا، تاکہ وہ قافلہ کہڑا قافلہ جڑا سارا سانس چل رہا ہے، ایک قافلہ ہے، سانس چل رہا ہے، یہ اللہ دی طرف سفر چل رہا ساڈا، اسی اللہ دی طرف جا رہے ہیں، ساہ ساڈے گھر دے جا رہے ہیں نا ساہ، تے اسی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جتنا ساہ پورے ہو گئے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ اسی پہنچ گئے ہیں۔ وہ کہندے نے کہ یہ تیرا قافلہ جڑا ہے اللہ دی رحمت لے کے، یہ قافلہ اور رحمت دا سازو سامان لے کے، رحمتاں برکتاں لے کے اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، منزل مقصود تک پہنچ جاتا رہے سانس دا چلنا جڑا۔ او است پیدا و نہاؤ آشکار، جلوہ کر دست درش ہر شے نگار، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے وہی عیاں ہے، محبوب ہی نے ہر چیز میں جلوہ دکھایا ہے۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ دا جلوہ ہے، اللہ دا نور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور دے نال اپنے نبی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پیدا فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میرے نور تو کے پوری کائنات بنایا۔ ہوش در دم دار اے مرد خدا، یک نفس یک دم باش از حق جدا، اے مرد خدا اپنے سانس میں ہوش رکھ، دھیان رکھ اپنے ساتھ، اور ایک سانس بھی خدا عز و جل سے دور نہ ہو۔ خدا تو ایک ساتھ ہی دوری بھی نہ ہو انسان دی، انہی قربتاں چلا دی قربتاں چلا جائے، جیسے ساتھ ذکر کریں گا تو اس لیے تصور بھی ہونا چاہیے۔ تصور اللہ نو تو دیکھیا نہیں، تصور کدا ہوئے گا؟ پیر و مرشد دا تصور ہوئے گا، پیر و مرشد دے وچ اللہ ہے، پیر و مرشد خدا دا عکس ہے، سایہ ہے اللہ تعالیٰ دا، اے آئینہ ہے، آئینہ حق ہے، او دے وچوں اللہ نظر آندا ہے۔ آئینے دے سامنے کھڑے ہو جاؤ تے تانوں آئینہ صحیح صورت دکھائے گا، اپنا اپنا نظر آئے گا، تے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے واسطے آئینہ بنایا اپنا، یہ دے وچوں اللہ تعالیٰ ظاہر ہوندا ہے۔ یہ دے وچ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ میں پہاڑوں میں سما سکتا ہوں نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں، مگر مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو پیر و مرشد جہاں انہیں اپنی نفی کیتی اتنے حق سمایا، وہ صورت اللہ دی صورت ہے، اس واسطے اس صورت نو پکانا ہوندا ہے تے او دے ذریعے جڑے تجلیات الہی دا نزول ہوندا ہے، رحمت الہی فیوز و برکات آندے نے، تے پیر و مرشد دے دل تو اگے مرید دے دل دے وچ او چیز آ رہی ہوندی ہے روحانی طور تے۔ تو یہ تصور کر کے بیٹھنا چاہیے کہ میرے پیر و مرشد تے اللہ تعالیٰ دی رحمت برسری ہے تے او میرا دل پیر و مرشد دے دل دے تھلے پرنالا میرے دل چ پی رہا، تو پھر ذکر کرے سانس دے نال تو پھر کیفیت تاری ہوندیاں نے، کیفیت آندیاں نے، پھر روحانیت برکات حاصل ہوندیاں، نورانیت حاصل ہوندی، روحانی پاور حاصل ہوندیاں نے، تو اللہ دی قربتاں چ انسان جاندا ہے۔ نفی کرداں از دل خود ما سوا، تا نہ گنجد در دلت غیر از خدا، اللہ کے سوا باقی سب کو اپنے دل سے ہٹا دے تاکہ تیرے دل میں خدا تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی سمائی نہ ہو۔ دل دے وچوں ہر چیز دی محبت نو کر دے، جویں دل دے وچ اللہ دی یاد چلدی رہے، باقی جسم نو دنیا چلا چھڑ سارے، لیکن دل دے وچ دنیا دی گنجائش نہ رہے۔ دل جہدا ہے دل اللہ نے اپنے واسطے بلایا، انہوں دے حوالے کر دے، یہ دے وچ اللہ دا ٹھکانہ بن جائے۔ دل جہا ہے یہ عرش اللہ تعالیٰ قلوب المومنین، مومن دا دل اللہ تعالیٰ دا عرش ہے، تے اتھوں شیطان دے اماجگاہ نہ بنے دل، شیطان نو کڈ کے دنیا دے ہر خیالات نو کڈ کے دل دے وچ دنیا دی محبت نہ ہوئے، اللہ دا عشق پیدا ہو جائے دل دے وچ، باقی دنیا دے وچ رہنا، دنیا چھڑنی نہیں ہے، دنیا داری پوری کرنی، صرف یہ ہے کہ دنیا دار رہو، دنیا پرست نہ ہو جاؤ، دنیا دی پوجا نہ شروع ہو جائے۔ جدو خدا نو بھول جاندا ہے تے دنیا دے وچ دل دے وچ دنیا باد ہو جائے
تو پھر دنیا پرستی ہو جاتی. پھر دنیا دار رہنا کوئی عیب نہیں, دنیا دار رہو, دنیا پرست نہ ہو جاؤ, دنیا دی پوجا نہ شروع ہو جائے کہ سب کچھ بھل بھلا کے تے دنیا دے او دی محبت چی غرق ہویا, خدا دی یاد ہی بھلی ہوئے. زنگ دل را سیکل از پاک کن, زنگ دل از سیکل لا پاک کن, سینہ باتے کی محبت چاک کن. لا کی ریتی سے اپنے دل کا زنگ دور کر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر چیز ایک سیکل ہوتا ہے, یعنی تو فرمایا کہ دل دا سیکل جڑا ہے وہ کلمہ ہے, ذکر الہی ہے. آئے جڑا سریا ہوندا ہے, لوہا ہوندا, انہوں زنگ لگ جاندا نا تے انہوں ریگ مار مار کے صاف کریدا. تے دل دے اوتے گناہاں دا زنگ لگ جاندا, جیسے دل دے وچ سیاہی لگ جاندی گناہاں دی, تو پھر کلمے دے ذکر نال لا الہ لا دے اپنی نفی کر دے, او جڑا نا او دے نال دل نو صاف کرو ذکر دے نال, کلمے دے ذکر نال, یا اللہ جنوں جو بھی ذکر ملیا ہویا ہے, نفی اس بات ملیا ہے یا اسم ذات دا ذکر ملیا ہے, تو جنہاں نو کوئی بھی ذکر نہیں ملیا او سانس اندر جائے اللہ خیال دے نال کہو, باہر آوے تے ہو کہو سانس دے نال خیال دے نال. تو اے چیز کر کے تے ذکر کریا کرو, دل دی میل اتر جائے, اللہ دا نور دل دے وچ بھر جاندا ہے. تو اور اپنا سینہ محبت کی تلوار سے چاک کر دے, دل دے وچ عشق محبت الہی, عشق رسول, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گزین ہو جائے, آپ دی محبت آپ دا عشق اتھے جلوہ گر ہو جائے دل دے وچ, تو سانس دے نال ذکر چلدا رہے. اے کہ بودی در حریم لامکاں, چوں جدا گشتی بگور از نہاں, اے مرد مومن تو لامکاں کی حرم سرا میں تھا, یہ راز مجھے بتا کہ تو وہاں سے جدا کیسے ہویا, کیویں اتھے آ گیا. تو تے اللہ دی قربتاں سے ہیں, عالم ارواح دے وچ اللہ دی قربتاں سے ہیں, تو لامکاں دے حرم سراج سے رہندا ہے, تے اتھے کیویں آیا. پاک بودی در حریم کبریا, اچ پیدا شد ترا حرص و ہوا, تو ذات کبریا کے محرموں میں پاک تھا, یہ لالچ اور خواہشات کہاں سے آ گئے. اتھے آ کے تیرے اندر یہ چیزاں کیوں پیدا ہوئی ہیں, انہوں ختم کرنا ہے. او سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماندے ہیں کہ نفس پلیت پلیتی کیتی باہو, اسی اصل پلیت تا نہ سے ہو. یہ نفس انسان دا جیڑی پلیتی انسان نو پلیت کردا ہے, تے خواہشات, نفرتاں, قدورتاں, حسد, بغض, کینے, عداوتاں, دشمنیاں, دنیا دی محبت, دنیا دا لالچ, تو یہ چیزاں انسان دے روح نو ناپاک کردیاں نے. یہ غلاظتاں نے جڑیاں انسان دے اندر پیدا ہوندیاں نے, کہنے انہاں نو پاک کر. تو تے اللہ دے محرماں چو رازداں سے, اللہ دا خاص رازداں بنایا لے تیرے تو اپنا, تیرے اندر اتنی چیزاں کیوں پیدا ہو گئی, انہاں نو ختم کر اپنے اندروں انہاں ساری چیزاں. خوش خرامیدی تو از کتم عدم, خوش نہادی بر سر ہستی قدم, تو پردہ اعظم سے اچھا آیا اور ہستی کے میدان نے تو نے اچھا قدم رکھیا. تو تے اس عالم دے وچ بہت ہی اچھی مقام تے سیں, اللہ دیاں قربتاں سیں, تو اللہ دے جلویاں دے نال تیری پرورش ہو رہی سی, اتھے تیری روح پرورش پا رہی سی. تے ایتھے اپنی روح نو اجاگر کر, ایتھے کیوں بھول گیا ساری چیزاں نو, واپس ہی پھر اتھے ہی جانا ہے. تو اے جسم جڑا سی اس دنیا واسطے, اے رہن واسطے, روح اس تو بغیر اتھے دنیا تے آ نہیں سکتی. ہے روح دا لباس چڑھایا گیا تے تاں روح اتھے آئی, روح اتھے نہیں سی آ سکتی اس حالت دے وچ. یہ تے بڑے پردے پا کے لیاندا گیا روح نو, روح نہیں سی آ رہی اس عالم چ. روح جڑی ہے وہ روح قدسی, وہ ٹھہر ہی نہیں سکتی, اتھے آ نہیں سکتی یہ دنیا دے وچ. تو یہ ہے کہ ہن واپسی جانا ہے, تے وہ جڑے پردے نے, وہ جڑی غلاظتاں نے, وہ جڑی ہرس لالچ دے پردے پی گئے نے, انہاں سارے نو ہٹا, اپنے ذکر کر, اپنے دل نو پاک صاف کر, ستھرا کر, اپنی روح نو مجلہ کر, اپنی روح نو بیدار کر, اپنی روح نو روشن تے مجلہ مصفہ کر, تاکہ روح اگلے سفر آسانی نہ طے کر سکے. اگے پھر جسم نے قبر چ رہ جانا, پھر روح دے اگے منزلہ نے, مقامات نے, روح نے اپنے اصلی مقام تک جان واسطے دی تیاری کر. اپنے ذکر و فکر دے وچ مشغول رہا کرو, اپنے ذکر نہ بھولو. کوئی ٹائم بیٹھو, تہجد دے ٹائم ہو سکے اللہ توفیق دے, تہجد پڑھو, 2 پڑھو, 4 پڑھو, نفل 8 پڑھو, 12 پڑھو, اگر ہو سکے اپنے ماں باپ دے پڑھو, پیر مرشد دے پڑھو, اور بھی جو بھی جتنا بھی پڑھیا جا سکتا ہے پڑھو. اللہ کرو, نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کرو, تے پھر کچھ ٹائم بیٹھو, بیٹھ کے ذکر کرو, چھٹی لاؤ ذکر دی. ذکر اتنا کو ہونا چاہیے کہ انسان اپنا آپ ہی بھول جائے. ذکر دے وچ اتنی محویت آ جائے, کیف سرور طاری ہو جائے. جدو اتنا ذکر ہوئے گا تو محویت اتنی آ جائے کہ انسان اپنا آپ ہی بھول جائے گا. پھر روح کسے پاسے نکلے گی تو کسے مقام تے جائے گی.
ਤੇ ਜੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰੇਗੀ। ਤੋ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਹਿਵੀਅਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਕਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਲਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਹ ਰੋਕ کے پانی دے وچ ذکر کرنا. تو کپڑے اس واسطے کہ ذکر دی گرمی حدت اتنی زیادہ، ذکر اتنا زیادہ کرتے کہ وہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو پانی کرتے سی. تو ذکر اتنا زیادہ، جتنا بھی زیادہ ہو سکے کرو گے تو باطنی اکھاں کھلن. ذکر تے زیادہ تو زیادہ زور ہونا چاہیے. ذکر جتنا بھی کر سکو تھوڑا ہے ذکر کرو. پہلے دروشی پڑھو، اس تو بعد پھر ذکر جنہ ہو سکے زیادہ زیادہ کرو. پھر بیٹھ جاؤ تصور دے وچ، تصور چ بیٹھ کے دروشی پڑھتے رہو، اپنی نارمل حالت چ آ جاؤ گے. تو پھر اپنی دنیا داری دے سارے کام کرتے پھرو. پھر ذکر نو سیدھا ہی چلاندے رہو. جس طرح سانس چل رہی ہے اس طرح ذکر بھی چلتا رہے، کسی نے پتہ بھی نہ چلے. تو نارملی پھر ذکر چلتا رہے سانس دے نال. یہ ذکر ہے ہوئے کہ ایک خفی ذکر ہر جگہ تے جائز ہے. یہ واش روم چ پاکی نپاکی دا کوئی تعلق نہیں. جڑا زبانی پڑھنا پڑھانا او دا تعلق ہے جگہ پاک ہوئے، جسم پاک ہوئے، کپڑے پاک ہون جڑے. لیکن سانس جڑا تسی واش روم جاندے ہو سانس تے نہیں بند ہوندا، سانس تے چلدا ہے. تو آدمی ناپاک ہوئے کچھ بھی ہوئے سانس چلدی ہے. تو اے ذکر نو سانس دے نال ایسا جوڑو کہ وہ چلدا رہے. حضرت اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر کیا کرتے تھے. یعنی ہر حال سے ذکر آپ کرتے سن، کیونکہ ہر حالت سے جائز ہے ذکر. اے ذکر جڑا ہے مرن تو بعد بھی چلے گا، اس ستیاں بھی چل رہا ہے، مرن تو بعد بھی چلے گا. اس واسطے اس ذکر نو ایسا کرو کہ ہمیشہ چلتا رہے. دعاواں منگدے نے کہ یا اللہ مردے ویلے کلمہ نصیب کریں. تو ذکر ایسا چلاؤ کہ چلتا ہی لگا جاوے. دعا دی بھی ضرورت پیچھے نہیں باقی رہندی پھر، کیونکہ ذکر چل گیا اندر تو پھر چلتا ہی جائے گا، مرن تو بعد بھی چلے گا. اس واسطے اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمت دے. یہ سارے کام کوشش دے نال ہوندے نے. یہ کوشش کرنی پیندی پھر آٹومیٹک چلدا. پھر اسی کئی دفعہ سانس نو روک کے توجہ پوری کر کے دیکھنا تو پتہ لگتا ہی چل رہا، کیونکہ پیر و مرشد نے چلایا. ساری کوئی ہمت نہیں، ساری کوئی بہادری نہیں، پیر و مرشد نے چلایا. جاری جنہوں کہندے نے ذکر. بعض لوگ نے موڈے ماڈے بلا لو کے کہندے نے کہ قلب جاری ہو گیا. قلب تے جاری ہے سارا دا، قلب بند تو نہیں کسی دا. قلب سارے دا ہی جاری ہے. جہاں قلب بند ہو گیا بندہ مر گیا. وہ قلب دے وچ ذکر جاری کرنا ہے. وہ دے واسطے کوئی موڈے ماڈے لاؤن دی ضرورت نہیں ہے. 4 ضرباں لا لو بہ کے دل دے اتنے ضرب لگے تو او پھر خود بخود جاری ہو جاتا. پیر و مرشد تصور رکھو گے ادھروں فیض آئے گا، کرم آئے گا، ذکر جاری ہو جائے گا. دل دے وچ ذکر نو جاری کرنا ہے. تے عام حالت دے وچ جس طرح اسی لگے پھرنے اس طرح لگے پھر وہ ذکر جاری ہوئے. کسی نے دسن دی ضرورت ہی نہیں، ریاکاری دی ضرورت ہی نہیں، ذکر جاری ہے. اللہ خیر سلام. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فیوز و برکات، فیضان رسالت، فیضان نبوت، فیضان ولایت. مولا علی کرم اللہ وجہ ساڈے پیر و مرشد نے، منبع ولایت نے. تو انہاں دے سلسلے نے سارے تے انہاں دے فیوز و برکات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.